بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنے ماضی کے تصور سے ہراساں ہوں میں، اپنے گزرے ہوئے ایام سے نفرت ہے مجھے۔ ساحر لدھیانوی کا یہ شعر ان کی پوری زندگی کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ساحر لدھیانوی ایک خوفزدہ آدمی، ایک بزدل آدمی کیسے ہوا؟ اس کے بچپن میں اس کے ساتھ ایسی کیا زیادتیاں ہوئیں جس نے ساری عمر اس کو خوف میں مبتلا کیے رکھا؟ یہاں تک کہ اس کی محبوبہ جو اس سے شدید محبت کرتی تھی کالج کے دنوں میں، اور یہ بھی اس سے محبت کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان دونوں کو کالج سے نکال دیا گیا تھا، رات کو اس کے دروازے پر آئی۔ ساحر نے دروازہ کھولا تو اس کے سامنے وہی محبوبہ کھڑی تھی جس کے ہاتھ میں اٹیچی کیس تھا۔ وہ گھر چھوڑ کر آ گئی تھی اور ساحر کے ساتھ رہنا چاہتی تھی، چاہے وہ اسے جنگل میں رکھے چاہے کسی کٹیا میں رکھے۔ لیکن ساحر لدھیانوی نے اس لڑکی کو واپس بھیج دیا کہ میں تمہیں نہیں جانتا۔ اور ساحر لدھیانوی ہمیشہ دو گاڑیوں میں سفر کرتے تھے، ایک کار تو جس میں وہ بیٹھے ہوتے تھے اور دوسری کار وہ ریزرو رکھتے تھے۔ موت کا اتنا خوف تھا کہ ساری عمر انہوں نے جہاز میں سفر نہیں کیا۔ لیکن یہ آدمی اتنا خوبصورت کلام لکھ گیا، اتنی خوبصورت شاعری دے گیا اپنے سننے والوں کو کہ ساحر لدھیانوی کا نام انڈیا کی فلم تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ جو بھی نغمہ چلتا ہے اس کی کامیابی اس کے گلوکار اور اس کے بعد اس کے موسیقار پر ڈالی جاتی ہے۔ شاعر کا نام کوئی نہیں جانتا، لیکن ساحر لدھیانوی نے فلمی شاعر کو ایک عزت دی، ایک مقام دیا، ایک وقار دیا، یہاں تک کہ انہوں نے شرط رکھ دی تھی کہ جتنا پیسہ تم لوگ موسیقار کو دیتے ہو اس سے 1 روپیہ زیادہ میں لوں گا، ورنہ میں شاعری نہیں لکھوں گا۔ اس کی بات مانی گئی۔ اس نے فلمی شاعر کو ایک مقام دیا، ایک مرتبہ دیا۔ ساحر لدھیانوی کون تھا؟ اس کا اصل نام کیا تھا؟ اس کی زندگی کیسے گزری؟ اور یہ بھی میں آپ کو ایک مزے کی بات بتا دوں کہ ساحر لدھیانوی پاکستان میں ہوتا، یہیں اس کی وفات ہوتی اگر حکومت پاکستان اس کے خلاف نہ ہوتی۔ 1949 میں اس نے ایک مضمون لکھا ایک اخبار زمیندار میں۔ اس مضمون کی اشاعت کے بعد پاکستان کی حکومت نے ان کے خلاف وارنٹ جاری کر دیا۔ یہ خوفزدہ ہو کر انڈیا چلے گئے اور پھر ساری عمر وہیں بتا دی۔ 1949 میں ان کو پہلی فلم ملی انڈیا میں جس کا نام تھا آزادی کی راہ پر۔ اس میں انہوں نے گیت لکھا لیکن کوئی خاص کامیابی نہ ملی۔ 1951 میں فلم نوجوان میں ان کو لکھنے کا موقع ملا۔ کیا خوبصورت شاعری کی ہے اس فلم میں ساحر نے، ان کے گیت سننے کے لائق ہیں۔ پھر 1952 میں ان کو فلم ملی بازی۔ بازی کے نغمات بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ان نغمات نے، بازی ہو یا نوجوان ہو، ان نغمات نے ساحر لدھیانوی کے لیے نئی راہیں متعین کر دی اور وہ فلم کی ضرورت بنتے چلے گئے۔ 1952 میں فلم جال، 1954 میں ٹیکسی ڈرائیور، ہاؤس نمبر 44 اور منیم جی، ان تینوں فلموں کے گانے اس کی زندگی کے بہترین گانے تصور کیے جاتے ہیں۔ فلم پیاسا کے بعد ایس ڈی برمن نے ان کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا تھا، بلکہ ایس ڈی برمن نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ ساحر لدھیانوی کے لکھے ہوئے گیت نہیں گائیں گے۔ یہ نہیں کہ ان کو کوئی لڑائی ہو گئی تھی ان سے، بات یہ ہے کہ ساحر لدھیانوی اور ایس ڈی برمن کا ساتھ ہمیشہ سے رہا تھا۔ اکثر گیت جو انہوں نے جن کی موسیقی دی ایس ڈی برمن نے، وہ ساحر کے ہی لکھے ہوتے تھے۔ یوں جب گیت کامیاب ہوتا اکثر لوگوں کا خیال ہوتا تھا کہ یہ گیت اگر خوبصورت ہے تو اس کی وجہ ساحر لدھیانوی کی شاعری ہے۔
جبکہ ایس ڈی برمن کو یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی، کیونکہ ساحر کے علاوہ بھی ایس ڈی برمن نے جتنی بھی موسیقی دی اس میں اگر ساحر کا کلام نہیں بھی تھا تو ایس ڈی برمن نے داد سمیٹی، اور ایس ڈی برمن نے ساحر لدھیانوی کے بعد بھی جس گانے کی موسیقی دی وہ مقبول ہوا۔ پنجابی کی مشہور شاعرہ امرتا پریتم، نام آپ نے سنا ہوگا۔ ساحر لدھیانوی کی اور امرتا پریتم کی محبت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، اور محبت کرنے والوں کی لسٹ میں جتنے بھی مشہور محبت کرنے والے گزرے ہیں ان میں یہ دو نام بھی آتے ہیں، ساحر لدھیانوی اور امرتا پریتم۔ انہوں نے کبھی کھل کر اظہار محبت نہیں کیا۔ امرتا پریتم نے ساحر لدھیانوی کو ٹوٹ کر چاہا۔ ان دونوں کے درمیان شاید مذہب کی دیوار آ گئی تھی، اس لیے یہ شادی نہ کر سکے، ورنہ ان کی محبت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ امرتا پریتم اپنی شادی سے پہلے بھی اور شادی کے بعد بھی ساحر لدھیانوی سے ملتی رہیں، وہ ان سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ اپنے ایک انٹرویو میں وہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ ساحر میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، میری نظریں بار بار ان کے ہاتھ پر جاتی تھیں جس کو چھونے کی خواہش میرے دل میں مچل رہی تھی، اور ساحر لدھیانوی کی عادت تھی کہ وہ پورا سگریٹ نہیں پیتے تھے، سگریٹ سلگانے کے بعد تھوڑا سا پیتے، مطلب آدھا پیتے اور باقی پھینک دیتے تھے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے ان کے سگریٹ کے وہ ٹکڑے اکٹھے کیے اور باری باری ہر ٹکڑے کو اپنی دونوں انگلیوں کے درمیان میں رکھا۔ اس طرح مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے میں ساحر لدھیانوی کے ہاتھ کو چھو رہی ہوں۔ پھر میں نے وہ ٹکڑے الماری میں رکھ دیے جو بہت عرصے تک وہیں پڑے رہے۔ نہ میں تم سے کوئی امید رکھوں دل نوازی کی۔ 1960 یعنی 1960 میں امرتا پریتم نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ اپنے شوہر سے طلاق لے کر ساحر کے ساتھ زندگی گزارے گی۔ انہوں نے اس بات کا ذکر نہ جانے ساحر لدھیانوی سے کیا یا نہیں کیا۔ وہ فیصلہ کر کے باہر نکلی، فون بوتھ کی طرف جا رہی تھیں جہاں وہ ساحر لدھیانوی کو اپنے اس فیصلے سے آگاہ کرنا چاہتی تھیں۔ بوتھ کی ٹیبل پر ان کو اخبار نظر آیا جس کے پہلے صفحے پر ساحر لدھیانوی کی شادی کی خبر چھپی ہوئی تھی۔ اس خبر نے امرتا پریتم کو اندر سے توڑ کر رکھ دیا۔ جانے حیا جانے ادا چھوڑو ترسانا تم کو آنا پڑے گا جو ساحر لدھیانوی کی شاعری میں محبت کی چبھن بھی ہے، محبوب سے نہ ملنے کی آرزو بھی ہے، اور اس کی محبت میں تڑپتے رہنے کی ایک وہ داستان بھی ہے کہ جس سے ہر محبت کرنے والا واقف ہوتا ہے۔ ہر وہ شخص جس نے اپنی زندگی میں محبت کی، یک طرفہ محبت کی یا یہ محبت دو طرفہ تھی، ساحر لدھیانوی انہی محبت کرنے والوں کی زبان ہے۔ کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے۔ ساحر کی شاعری میں پوری زندگی کا، انسانی زندگی کا نوحہ بھی ہے، محبت کی کسک بھی ہے اور جدائی کی خلش بھی ہے۔ یہ سب کچھ ہے ساحر لدھیانوی کی شاعری میں، کیونکہ ساحر کی اپنی زندگی، بچپن کی زندگی بھی محرومیوں سے بھری ہوئی تھی، اور باپ نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا تھا اسی کی وجہ سے ساحر لدھیانوی ہمیشہ ایک انجانے سے خوف میں مبتلا رہے۔ ساحر لدھیانوی کا اصل نام تھا عبدالحی۔ ساحر لدھیانوی کے باپ کے دشمن کا نام تھا عبدالحی، اس کا گھر قریب ہی تھا۔ جب ساحر تھوڑے سے بڑے ہوئے تو اس کا باپ اپنے دشمن کے گھر کے قریب جا کر زور سے عبدالحی کہتا، ماں بہن کی گالیاں دیتا۔ جب وہ آدمی باہر نکل کر باز پوس کرتا تو ساحر کا باپ کہتا تھا کہ میں تمہیں تو کچھ نہیں کہہ رہا،
میں یہ گالیاں تو اپنے بیٹے کو دے رہا ہوں۔ گویا عبدالحی یعنی کہ ساحر لدھیانوی اپنے باپ کے لیے ایک پنچنگ بیگ تھا۔ ساری زندگی وہ اس پر پنچ لگاتے رہے اور اپنے زندگی کو انجوائے کرتے رہے، لیکن انہوں نے کبھی بھی ساحر لدھیانوی یا اس کی ماں کے جذبات کا خیال نہ کیا۔ کچھ عرصے کے بعد ساحر کی ماں اپنے بیٹے کو لے کر چلی گئی اور کیس کر دیا اس نے علیحدگی کا عدالت میں۔ کیس چلا تو جج نے ساحر لدھیانوی کے باپ سے پوچھا، اگر میں اس کو بچے کو آپ کے حوالے کر دوں تو کیا آپ اس کو تعلیم دیں گے؟ تو ساحر لدھیانوی کے باپ نے کہا کہ میں بہت بڑا زمیندار ہوں، تعلیم تو ہوتی ہے نوکری کے لیے، اس کو نوکری کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سن کر جج نے ساحر لدھیانوی کو اپنی ماں کی کسٹڈی میں دینے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ جج سمجھ چکا تھا کہ باپ کے پاس جانے کے بعد اس کو تعلیم میسر نہیں ہوگی۔ ماں کے کسٹڈی میں جانے کے بعد کچھ ایسا ہوا کہ اس کی ماں نے اس کے لیے باڈی گارڈ رکھ لیا۔ شاید اس کو خطرہ تھا شوہر کی طرف سے کہ کہیں وہ اپنے بیٹے یعنی ساحر لدھیانوی کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ ساحر لدھیانوی نے بہت سی فلموں کے لیے گیت لکھے۔ اگر میں ان فلموں کا نام لینا شروع کروں تو یہ ولاگ بہت لمبا ہو جائے گا۔ ان کا ایک مشہور گیت جو مجھے بھی پسند ہے، آپ کو بھی پسند ہوگا، چلو ایک بار پھر سے اجنبی بن جائیں ہم دونوں، نہ میں تم سے کوئی امید رکھوں دل نوازی کی، نہ تم میری طرف دیکھو غلط انداز نظروں سے، نہ میرے دل کی دھڑکن لڑکھڑائے میری باتوں میں، نہ ظاہر ہو تمہاری کشمکش کا راز نظروں سے، چلو ایک بار پھر سے اجنبی بن جائیں ہم دونوں۔ چلو ایک بار پھر سے اجنبی بن جائیں۔ 1958 میں ایک فلم بنی پھر صبح ہوگی، اس میں بھی ان کے شاندار گیت ہیں، بہت سارے گیت ہیں، مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہے، اور جیسے کہ میں نے پہلے کہا اگر میں ان کا حوالہ دینے بیٹھوں تو یہ ولاگ بہت لمبا ہو جائے گا۔ ان کے کیریئر کی چند بہترین فلموں میں سے ایک فلم تھی کبھی کبھی، 1976 میں یہ بنی تھی۔ اس میں تھے غالباً رشی کپور، امیتابھ بچن اور راکھی۔ محبت کی ایک مثلث تھی۔ کہتے ہیں کہ پیاسا فلم اور کبھی کبھی ان کی اپنی زندگیوں سے مماثلت رکھتی تھی۔ پیاسا میں بھی جو مرکزی کردار تھا وہ شاعر تھا، اجڑا ہوا برباد حال شاعر، اور کبھی کبھی میں بھی محبتوں کے پیچھے بھاگتا ہوا اور محبتوں سے محروم ایک شاعر جس کی داستان فلمائی گئی تھی کبھی کبھی میں، شاید یہ بھی ساحر لدھیانوی کی زندگی کا ایک عکس تھا۔ کہ جیسے تجھ کو بنایا گیا ہے میرے لیے۔ کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ زندگی تیری زلفوں کی نرم چھاؤں میں گزر جو جاتی تو شاداب ہو بھی سکتی تھی۔ یہ تیرگی جو میری زیست کا مقدر ہے تیری نظر کی شعاع میں کھو بھی سکتی تھی، مگر یہ ہو نہ سکا اور اب یہ عالم ہے کہ تو نہیں تو تیرا غم، تیری جستجو بھی نہیں، گزر رہی ہے کچھ اس طرح کہ اسے کسی سہارے کی آرزو بھی نہیں۔ لدھیانہ کے علاوہ ساحر لدھیانوی نے لاہور کے دیال سنگھ کالج سے بھی تعلیم حاصل کی، پھر وہاں سے نکل کر وہ اسلامیہ کالج لاہور میں داخل ہوئے، وہاں بھی وہ اپنی گریجویشن مکمل نہ کر سکے تھے۔ کوئی سماوی کیفیت تھی ان کے ذہن میں، یا ان کو کسی پل قرار نہیں تھا، چین نہیں تھا کہ وہ اپنی تعلیم بھی جاری نہ رکھ سکے، محبتوں میں بھی ان کی تکمیل نہ ہو سکی، وہ محبتوں کو بھی تکمیل نہ کر سکے، اور جنہوں نے ان کو چاہا ان کی ہم سفری بھی وہ نہ کر سکے، ان کے ہمدم بھی وہ نہ بن سکے۔ اگر کچھ بہترین کام ہوا ہے ساحر سے تو وہ ان کی لازوال شاعری ہے جو ان کے نام کو ہمیشہ زندہ رکھے گی۔ ان کی ایک کتاب تلخیاں ان کے طالب علمی کے دور میں ہی سامنے آ گئی تھی۔ اسی کتاب کا جو پہلا شعر ہے، غالباً پہلا شعر ہے، اپنے ماضی کے تصور سے ہراساں ہوں میں، اپنے گزرے ہوئے ایام سے نفرت ہے مجھے، یہ شعر ساحر لدھیانوی کی زندگی کا عکس ہے۔
انڈین فلم انڈسٹری کا یہ عظیم شاعر 25 اکتوبر 1980 کو دل کا دورہ پڑنے سے یہ دنیا چھوڑ کر چلا گیا۔ آج ساحر زندہ نہیں ہے، لیکن اپنی نظموں کی شکل میں، اپنی غزلوں، اپنے فلمی گانوں کی شکل میں یہ ہمیشہ ہمارے درمیان رہا ہے اور رہے گا۔ اپنے آس پاس کے لوگوں کا لازمی خیال رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کا خیال رکھے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔